بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سیکشن 207 آف پاکستان پینل کوڈ کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ اس سیکشن کو پڑھنے سے پہلے ہم اس سیکشن کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی حاکم مجاز کے پاس یا کسی عدالت میں آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے یا پھر کوئی دیوانی مقدمہ چل رہا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ عدالت آپ کی جائیداد سے متعلق یا آپ کی جائیداد میں موجود مفاد سے متعلق کوئی ایسا حکم جاری کر دے جس سے کہ جرمانہ کی وصولی ہو سکتی ہو، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہو کہ عدالت یا حاکم مجاز ایسا حکم جاری کر سکتا ہے، یا پھر عدالت یا حاکم مجاز ایسا حکم صادر کرنے والا ہو، اور ایسی صورت میں کوئی شخص ایسی جائیداد کو یا اس میں موجود کسی مفاد کو فریب کے تحت، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے متعلق عدالت یا حاکم مجاز کوئی حکم دے سکتا ہے، یا اس کے ضبط ہونے کا امکان ہے یا اس کے قرق ہونے کا امکان ہے، اس کے باوجود وہ فریب کے تحت ایسی جائیداد کو قبول کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، یا اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایسا مطالبہ درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو جو کہ ایسا دعویٰ کرے، ایسا مطالبہ کرے یا ایسی جائیداد کو یا اس میں موجود مفاد کو قبول کرے، ایسے شخص کو اس سیکشن کے تحت مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سیکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عدالتی ڈگری سے بچنے کے لیے یا کسی حاکم مجاز کے حکم سے بچنے کے لیے اپنی ایسی جائیداد کو فریب کے تحت آگے کسی اور شخص کو منتقل کر دیتا ہے یا چھپا لیتا ہے یا ہٹا لیتا ہے، تو ایسے شخص کو سیکشن 206 کے تحت سزا دی جائے گی، جبکہ سیکشن 207 میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی جائیداد کوئی حاصل کرتا ہے، قبول کرتا ہے یا اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو سیکشن 207 کے تحت سزا دی جائے گی۔ اب ہم اس سیکشن کو اردو میں ترجمہ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص کسی جائیداد کو یا اس سے متعلق کسی مفاد کو فریب سے قبول کرے، حاصل کرے یا اس کا مطالبہ کرے، یہ جانتے ہوئے کہ اس جائیداد یا مفاد میں اس کا کوئی حق یا صحیح دعویٰ نہیں ہے، یا کسی جائیداد یا اس میں مفاد کی بابت کوئی فریب دہی کرے، اس نیت سے کہ اس وجہ سے وہ مال یا مفاد ایسے حکم کے مطابق جو کسی عدالت انصاف یا کسی اور حاکم مجاز کی جانب سے صادر ہوا ہو، یا جس کو وہ شخص جانتا ہو کہ اس کے صادر ہونے کا خدشہ ہے، ایسی جائیداد یا اس میں موجود مفاد کو ضبط ہونے سے یا اس سے متعلق جرمانہ ہونے سے بچائے، یا کسی ایسی ڈگری یا حکم کی تعمیل میں جو کسی عدالت کی جانب سے دیوانی مقدمہ میں جاری ہوا ہو، یا جس کو وہ جانتا ہو کہ اس کے جاری ہونے کا خدشہ ہے، ایسی جائیداد یا ایسی جائیداد میں موجود مفاد کو قبضے میں لیے جانے سے بچائے، تو ایسے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ 2 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ سمپل بھی ہو سکتی ہے اور ریگریس بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جرمانہ عائد کیا جائے گا، یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔